السلام علیکم ایوریون، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں آپ جانیں گے کاؤنسلنگ سائیکالوجی میں جو پرسپیکٹیوز ہیں ان کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے، یا سائیکالوجی کے فیمس پرسپیکٹیوز کون سے ہیں جو کاؤنسلنگ کے دوران ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کسی بھی سائیکالوجسٹ کو۔ پرسپیکٹیوز آف کاؤنسلنگ سائیکالوجی۔ اس سے پہلے جانتے ہیں اسکول آف تھاٹ کیا ہوتا ہے۔ تھاٹ، خیال، سوچ، دبستان فکر، مکتبہ فکر۔ اسکول ایک کسی خاص ادارے کا نام نہیں ہوتا بلکہ تھاٹ کا اسکول یعنی مکتبہ فکر، ایک فکر کا، جیسے ہمارے یہاں فرقے ہوتے ہیں نا، مذاہب ہوتے ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ اسکول آف تھاٹ ہے مسلمان ہونا۔ اس میں جو اسلام ہے اس سب کو وہ مانتے ہیں، اس کی آئیڈیالوجی کو مانتے ہیں۔ اس طرح ہندوازم ایک الگ اسکول آف تھاٹ ہے مذہب کے حوالے سے، پارٹی بازی ہوتی ہیں، تو یہ کیا آئیڈیالوجی ہوتی ہے، ایک اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ تمام لوگ جن کے خیالات سائیکالوجی کے کسی بھی ٹاپک سے متعلق ایک ہی سمت میں جا رہے ہیں تو وہ ایک اسکول آف تھاٹ ہوگا۔ اب اس میں اس پوائنٹ آف ویو پہ کتنے لوگوں نے ہسٹری میں کام کیا ہوگا، اب ہم ان تمام کو الگ الگ تو نہیں پڑھ سکتے، اس لیے جو جو اس اسکول آف تھاٹ سے اتفاق کرتے ہیں وہ ایک میں آ جائیں گے، دوسرے دوسرے میں آ جائیں گے۔ اس طرح وہ جو وسیع پھیلی ہوئی سائیکالوجی تھی اس کو 5-6 اسکول آف تھاٹ میں بند کر دیا گیا ہے، سمجھنے کے لیے، کانسیپٹس کو سمجھنے کے لیے، ان کی آئیڈیالوجی کو سمجھنے کے لیے، ان کی تھیریز کو سمجھنے کے لیے۔ ہر اب نارمیلٹی کی جو کازز ہوتی ہیں وہ بھی اسکول آف تھاٹ بتاتا ہے، اور ہر جو اس کے سلوشنز ہوتے ہیں ڈس آرڈر کے وہ بھی اسکول آف تھاٹ بتاتا ہے۔ وہ جس طرح بتاتا ہے وہ اس کا پرسپیکٹیوز ہوتا ہے، نقطہ نظر ہوتا ہے، وہ کس طرح بتا رہے ہوتے ہیں۔ A school of thought is a group of people who share their common characteristics of a opinion or outlook۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوکیشن میٹر ہی نہیں کرتی، ایک بندہ افریقہ میں، ایک پاکستان میں ہے، ایک ایشیا میں ہے، ایک امریکہ میں ہے، وہ جہاں بھی ہے لیکن اس کی تھاٹ سیم ہے تو وہ ایک اسکول آف تھاٹ میں آئے گا۔ یہ کیا کرتے ہیں، ایک اوپینین دیتے ہیں جن کی کامن کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں۔ نو میٹر دے بلانگ ٹو واٹ پلیس، اٹ کین بی اے بلیف، سوشل اور کلچرل موومنٹ۔ پرسپیکٹیوز سنتھیسائزڈ اینی ڈسپلن، کسی بھی ڈسپلن کو سنتھیسائز کر دیتا ہے۔ سجیسٹ سم اسپیسیفک سولوشن آف ایبنارمیلٹی، ہیلپ ٹو ڈائگنوز کلائنٹ ایزیلی۔ تھیم آف پرسپیکٹیو، اس کی ڈیفینیشن جانتے ہیں۔ سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو از اے اسکول آف تھاٹ اور فلاسفی which would guide someone's interpretation of an individual's behavior. Someone working from the biological perspective would focus on how to brain and nervous system are working in combination to produce the aggressive behavior. Famous perspectives in psychology یہ جانتے ہیں۔ سائیکو ڈائنامک، پہلا جو سب سے زیادہ فیمس پرسپیکٹیو ہے سائیکو ڈائنامک ہے۔ اس کے فور فادر جو ہیں وہ سگمنڈ فرائڈ، آپ سب اس سے واقف ہیں۔ سگمنڈ فرائڈ یہ بیسیکلی 3 سٹیجز بتاتے ہیں۔ ایک انسان کی انکانشیس سٹیج ہوتی ہے، کانشیس، اور ایک سب کانشیس جس میں انسان تھوڑا کانشیس بھی ہوتا ہے اور انکانشیس بھی ہوتا ہے۔ انکانشیسلی کو وہ بتاتا ہے چائلڈہڈ ایکسپیرینسز، کچھ سیکسول ڈیزائرز ہوتی ہیں، اور وہ انسان الٹیمیٹ انکانشیسلی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، نظر میں نہیں آ رہی ہوتی۔ تو ایک فلاسفی ٹائپ کی اپروچ تھی، بہت زیادہ اس کو کرٹیسائز کیا گیا، لیکن بعد میں ابھی تک بھی بہت سارے ایسے کلائنٹس ہوتے ہیں جن کو کاؤنسلنگ کے حوالے سے یا کسی بھی ایریا میں جو ایشوز ہوتے ہیں نارمیلٹی کے، تو ان کو جب اسٹڈی کیا جاتا ہے یا سلوشن نکالے جاتے ہیں تو اس پرسپیکٹیو کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ دا سائیکو ڈائنامک پرسپیکٹیو originated with the work of Sigmund Freud. This view of psychology and human behavior emphasized the role of the unconscious mind, early childhood experiences, and interpersonal relationships to explain human behavior as well as to the treat mental illness. بایولوجیکل پرسپیکٹیو، ہمارے جو بایولوجیکل پارٹس ہیں ان میں جو ایشوز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اب نارمیلٹیز کریٹ ہو سکتی ہیں۔ دا بایولوجیکل پرسپیکٹیو از اے وے آف لوکنگ ایٹ سائیکولوجیکل ایشوز بائی اسٹڈیئنگ دا فزیکل بیسس فار اینیمل اینڈ ہیومن بیہیویئر۔ اٹ از ون آف دا میجر پرسپیکٹیو ان سائیکولوجی اینڈ انوالوز سچ تھنگز ایز اسٹڈیئنگ دا برین، امیون سسٹم، نروس سسٹم اینڈ جینیٹکس۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو ڈیپلی اسٹڈی کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے۔ اگر ان میں ایشوز ہوں تو پھر ان کو میڈیسن یا کسی اور طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، ان کو کاؤنسلنگ کی نہیں جا سکتی۔ اگر آپ کی امیون میں، نروس سسٹم میں، برین میں کوئی انجری ہے تو پھر اس کو کاؤنسلنگ کیا کر سکتی ہے؟ کاؤنسلنگ تو ایک سوشل سا فنومنا ہے، تو وہ تو جن کے بلیفس، جن کے خیالات غلط ہوں ان کو درست سمت میں لانا، ان کے بلیف سسٹم کو چیلنج کرنا، اس پر کام کرتا ہے۔ تو یہ بایولوجیکل پرسپیکٹیو بھی کاؤنسلنگ میں بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ کوگنیٹو پرسپیکٹیو، یہ آپ کو ہر ایریا میں، یہ جو پرسپیکٹیوز ہم پڑھ رہے ہیں یہ آپ ہر
ایریا میں اپلائی کر سکتے ہیں، یہ پوری سائیکالوجی میں استعمال ہوتے ہیں۔ کوگنیٹو پرسپیکٹو is concerned with mental functions such as memory, perception, attention۔ یہ memory, perception, attention یہ کوگنیٹو اور کاؤنسلنگ کا بہت ڈیپلی لنک ہے۔ کوگنیشنز تھاٹس سے متعلقہ چیز ہوتی ہے، تو تھاٹس، بلیفس، آپ کی پرسیپشن، میموریز، ان ساری چیزوں کو اسٹڈی کرنے کے لیے کاؤنسلنگ بہت ہیلپ کرتی ہے۔ اٹ ویوز people as being similar to computers in the way we process information، input process output، یعنی بالکل اس طرح کا عمل ہے جیسے ہم ان پٹ چیزیں کرتے ہیں اور پروسیسنگ ہوتی ہے کمپیوٹر میں اور پھر ریزلٹ آ جاتے ہیں، اسی طرح انسان میں بھی چیزیں ان پٹ ہوتی ہیں، پروسیسنگ ہوتی ہے، آؤٹ پٹ آتے ہیں۔ The cognitive approach has many applications including cognitive therapy and eye witness testimony۔ وہ جو CBT ہم نے پڑھی تھی، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی، یہ آگے دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں CBT، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی۔ آپ اگر اچھا فیل کرتے ہیں، یعنی اچھا سوچتے ہیں، فیل بھی اچھا کریں گے اور آپ کے ایکشنز اور بیہیویئرز بھی اچھے ہوں گے، لیکن اگر آپ منفی سوچتے ہیں، نیگیٹو سوچتے ہیں، تو آپ کے فیلنگ وہ بھی نیگیٹو ہی ہوں گے اور آپ کے جو ایکشنز ہیں وہ بھی نیگیٹو ہوں گے۔ اسی طرح اگر انسان ایک کسی غلط نقطے پہ، بلیف پہ ڈٹا ہوا ہے، تو سائیکالوجسٹ، کاؤنسلر اس کو چیلنج کرتا ہے، اس کے بلیف سسٹم کو، اور اس کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اسی طرح دوسری ایک تھراپی ہوتی ہے، کوگنیٹو والوں نے اس کو لانچ کیا تھا، یہ ایرن ٹی بیک نے دی تھی، اور دوسری ریشنل ایموٹیو بیہیویئر تھراپی، وہ بھی کوگنیٹو کی بہت فیمس ہے۔ تو جتنی بھی ایب نارمیلٹیز ہوتی ہیں جو کہ سوشل یا چائلڈہڈ یا کلچرل بیک گراؤنڈ سے کریٹ ہوتی ہیں، یا جو تھاٹ سے متعلقہ ہوتی ہیں، انزائٹیز ہوتی ہیں، ڈپریشنز ہوتے ہیں، ان میں اس کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کاؤنسلنگ کے حوالے سے سیشنز لیے جاتے ہیں، اور یہ CBT بیسیکلی اپروچ ہوتی ہے جس کی مدد سے ورک کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ اسکول آف تھاٹ ہے بیہیورل پرسپیکٹو۔ بیہیورل، اکارڈنگ ٹو دا بیہیورل پرسپیکٹو، دا وے وی behave and learn can be explained through our interactions with the environment۔ Behaviorism suggests that all behavior is acquired through conditioning and can therefore be observed without consideration of thoughts or feelings۔ یہ فوکس کرتا ہے کہ جو ہمارے بیہیویئر ایکشنز ہوتے ہیں، بیہیورل ایکشنز ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے لرننگ کی بنیاد پہ، کنڈیشننگ کی بنیاد پہ ہم حاصل کرتے ہیں، ایکسٹرنل فیکٹر سے، ہمیں نرچر سے ملتے ہیں، یہ ہم ماحول سے حاصل کرتے ہیں، اور ماحول سے ہی لرن کر کے ہم ایکشنز کرتے ہیں، بیہیویئرز ہمارے اندر ڈیولپ ہوتے ہیں۔ تو اس میں بھی کاؤنسلنگ بہت ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے، یہ پرسپیکٹو بھی کاؤنسلنگ میں بہت ہیلپ فل ہوتا ہے۔ ہم اپنے جو سوشل سیٹنگز ہوتی ہے ان کو تبدیل کرتے ہیں، ان میں بہت ساری چینجنگز لاتے ہیں، ان کے جو ایکشنز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، یہ غلط ہیں، یہ غلط بیہیویئر ہیں جو آپ نے لرن کیے ہوئے ہیں، ان کو درست کرنے کے لیے ورکنگ ہوتی ہے۔ یہ بیہیویئرزم لرننگ میں بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ ہیومنسٹک پرسپیکٹو، کارل راجر، ابراہیم میسلو، جو اس کے فادر فگر کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ ہیومنسٹک پرسپیکٹو از این اپروچ ٹو سائیکالوجی دیٹ emphasizes empathy and stresses the good in human behavior۔ یعنی اس میں انسان کے پازیٹیو پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان جو ہے اگر اس کو معاشرے میں اچھی ورتھ ملتی ہے، اس کے سیلف ایکسیپٹنس اچھی ملتی ہے، تو وہ ایک اچھی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے۔ اگر اس کو معاشرے میں کریٹیسائز کیا جاتا ہے، اس کو کچھ چیلنجز ہوتے ہیں، اس کو اتنا زیادہ ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، اس کو ٹاؤنٹ کیا جاتا ہے، تو اس بنیاد پہ انسان غلط ہوتا ہے، اور کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوتی جس کی وجہ سے انسان غلط ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کو ایکسیپٹنس مل رہی ہے معاشرے میں، اس کو عزت دی جا رہی ہے، اس کو وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کو پذیرائی ملتی ہے، تو اس بنیاد پہ ایک اچھی پرسنالٹی دنیا کے سامنے آتی ہے۔ ان پالیٹکس اینڈ سوشل تھیوری دس اپروچ کالز فار ہیومن رائٹس اینڈ ایکویلٹی۔ یہ ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے اور ایکویلٹی کی۔ ہیومنزم از این optimistic whole person theory that focuses on what makes each individual person unique۔ optimistic approach ہے جو ہر انسان کی یونیکنیس کی بات کرتی ہے، اور یہ کاؤنسلنگ میں بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، یہ والا پرسپیکٹو، یہ والی اپروچ۔ holistic as a whole۔ A holistic approach means to provide support that looks at the whole person۔ پورے انسان کی ویل بینگ کے لیے یہ پرسپیکٹو کام کرتا ہے۔ not just their mental health needs، the support should also consider their physical, emotional, social and spiritual well-being۔ A holistic approach focuses on a person's wellness and not just their illness or condition۔ اس کی ایز اے ہول پوری زندگی کے لیے ویلنس پہ کام کرتا ہے۔ ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور ایکسیڈنٹ اس کا تو پٹی کر کے علاج کر دیا جاتا ہے کہ بندہ ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ ہولسٹک اپروچ اس کی اسپرچول، اس کی سوشل، اس کی ایموشنل، فزیکل اور ایز اے ہول لائف، اور دوبارہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو ہی نہ، جو ساری روٹس ہیں ان کو بھی کاٹ دیتے ہیں، اور بالکل انسان
پر مکمل کام کرتی ہے یہ والی اپروچ، یہ والا پرسپیکٹو. تو یہ بھی کاؤنسلنگ میں بہت ہیلپ کرتا ہے. واٹ از ہولسٹک پرسپیکٹو پوائنٹ آف ویو؟ دس مینس دیٹ ہیونگ اے ہولسٹک ویو از ہیونگ اے ویو where we understand both the whole and the parts of something, and we understand how the parts, when brought together, make up the whole. When you have the whole picture of something, you have many perspectives. These are the parts of the whole. یہ ہے جی آپ کے perspectives of counseling psychology. Hope it will be huge helpful for you people. Finally, thanks.